السلام علیکم دوستو، حجاز کا قافلہ سیریز کی 11ویں قسط میں خوش آمدید۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرا چینل سچائی نیٹ ورک سبسکرائب کر لیں اور اس سیریز کی پچھلی ایک ساتھ ضرور دیکھیں۔ عین التمر کی فتح کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اچانک کسی نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایرانی اس بات پر حیران تھے کہ جاسوسوں کے مطابق وہ جس طرف روانہ ہوئے اس طرف نہ تو کوئی بستی تھی اور نہ ہی کوئی قابل ذکر ایرانی شہر۔ مدائن کے لوگ جس قدر حضرت خالد بن ولید کی عراق کے محاذ سے روانگی پر خوش تھے، اسی قدر پریشان بھی تھے کہ ایسا نہ ہو اچانک خبر آئے کہ حضرت خالد بن ولید نے کسی اور ایرانی شہر پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا ہے۔ پھر چند دن بعد اہل فارس کو خبر ملی کہ حضرت خالد بن ولید نے عین التمر سے تقریباً 300 میل دور دومت الجندل کی بستی پر حملہ کر دیا ہے۔ دومت الجندل شام کے راستے میں صحرا کے اندر ایک اہم قصبہ تھا۔ یہاں کے مقامی قبائل رومی حکمرانوں کے حلیف تھے اور شام میں لڑنے والے اسلامی لشکر کے لیے پریشانیاں پیدا کرتے تھے۔ اس بستی کی فتح کے بغیر شام کی طرف روانہ ہونے والا اسلامی لشکر غیر محفوظ تھا۔ مسلمانوں کو اس بستی کی جغرافیائی اہمیت کا پورا احساس تھا، اسی لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کی طرف پیش قدمی کی تو مارکہ تبوک کے بعد سرور کائنات نے حضرت خالد بن ولید کو دومت الجندل پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے صرف 400 سواروں کے ساتھ دومت الجندل پر حملہ کیا اور وہاں کے عیسائی حکمران عقیدر کو گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ عقیدر جب مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو اس نے اسلام قبول کر لیا، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رہا کر کے اس کی سلطنت اسے واپس کر دی۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب پورے عرب میں مرتدین اور جھوٹی نبوت کے دعوے داروں سمیت کئی فتنے اٹھے اور بہت سے لوگ اسلام سے مرتد ہو گئے تو عقیدر بھی اسلام سے منحرف ہو گیا اور رومیوں کی حمایت سے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کرنے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرب میں اٹھنے والے ان فتنوں کے خلاف جہاد کا آغاز کیا اور جھوٹی نبوت کے دعوے داروں اور مرتدین کو شکست دے کر عرب کو ان فتنوں سے پاک کر دیا۔ پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کی سربراہی میں لشکر عراق کی طرف روانہ کیا تو ایک لشکر ایاز بن غنم کی قیادت میں دومت الجندل کی طرف بھی روانہ کیا۔ دومت الجندل شام کے راستے کی ایک چوکی کا کام کرتا تھا، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس فتنے کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اس قصبے پر حملے کا مقصد ان خطرات کو دور کرنا تھا جو روم اور ایران کے اسلامی سلطنت کے خلاف اتحاد کی صورت میں عرب کے شمالی علاقوں کو پیش آ سکتے تھے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دومت الجندل کی طرف لشکر روانہ کیا کہ عقیدر کے جنگ شروع کرنے سے پہلے اور رومی لشکر کے پہنچنے سے پہلے ہی اس بستی پر قبضہ کر لیا جائے۔ حضرت ایاز کی قیادت میں اسلامی لشکر نے دومت الجندل پہنچ کر اس قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ جیسے ہی مسلمانوں نے قلعے پر حملہ کیا تو ارد گرد کے تمام عیسائی قبائل متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف مقابلے پر آ گئے اور دومت الجندل کے باہر عیسائی عرب قبائل کا ایک عظیم الشان لشکر جمع ہو گیا۔ اب قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے اسلامی لشکر کی یہ حالت تھی کہ قلعے کے اندر دومت الجندل کے حکمران عقیدر کی فوج تھی، جبکہ قلعے کے باہر مسلمانوں نے قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ دوسری طرف عقیدر کی مدد کے لیے آنے والے عیسائی عرب قبائل کے لشکر نے قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے اسلامی لشکر کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ اس محاصرے کی وجہ سے مسلمانوں کی رسد اور کمک کے راستے کٹ چکے تھے اور مسلمان دونوں طرف سے گھیرے میں آ چکے تھے۔ مسلمان اگر قلعے کے باہر موجود عیسائی عرب قبائل کے لشکر پر حملہ کرتے تو قلعے کے اندر سے عقیدر کی فوج نکل کر مسلمانوں پر حملہ کر دیتی، اور اگر مسلمان قلعے پر حملہ کرتے تو پیچھے سے قبائل کا لشکر مسلمانوں پر حملہ کر دیتا۔ حضرت ایاز اگر چاہتے تو قلعے کے محاصرے کو چھوڑ دیتے اور باہر موجود قبائل کے لشکر کا گھیرا توڑ کر نکل سکتے تھے، لیکن ایسی صورت کو مسلمانوں کی شکست سمجھا جاتا اور حجاز کی سرزمین سے لے کر صحرائے عرب تک کا تمام علاقہ مسلمانوں کے لیے غیر محفوظ ہو جاتا۔ اسی لیے حضرت ایاز اور اسلامی لشکر مقابلے پر ڈٹے ہوئے تھے، مگر سپاہیوں کی قلت اور رسد کے سامان کی کمی کی وجہ سے مسلمانوں کی حالت روز بروز خراب ہوتی جا رہی تھی، مگر پھر بھی انہیں پسپا ہونا گوارا نہ تھا۔ مدینے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دومت الجندل کے ان حالات کی وجہ سے بہت پریشان تھے، اسی لیے انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو عین التمر کی فتح کے بعد پیغام بھجوایا اور دومت الجندل کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا تاکہ حضرت خالد بن ولید گھیرے میں آئی ہوئی اسلامی فوج کی مدد کو پہنچ سکیں۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت عراق کے محاذ پر سلطنت فارس کے خلاف جنگ میں مصروف تھے، مگر خلیفۃ المسلمین کا حکم ملتے ہی انہوں نے فوری طور پر دومت الجندل کا رخ کیا اور صحرائے شام کی ہیبتناک وسعتیں ان کے سامنے سمٹ گئیں۔ حضرت خالد بن ولید فوری طور پر دومت الجندل کی مہم کو ختم کر کے عراق کے محاذ پر واپس لوٹنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنے ساتھ تیز ترین سواروں کے دستے کا انتخاب کیا تاکہ کسی کو پتہ چلنے سے پہلے حضرت خالد بن ولید دومت الجندل کا مارکا ختم کر کے واپس عراق کے محاذ پر پہنچ جائیں۔ اگلے دن صبح کے آفتاب کی کرنیں جب دومت الجندل کے قلعے پر پڑ رہی تھیں تو قلعے کے باہر عرب کے عیسائی قبائل کا لشکر جس نے ایاز بن غنم کو گھیرا ہوا تھا ایک قیامت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مجاہدین اسلام نے یہاں پہنچتے ہی فوراً ان پر حملہ کر دیا اور سورج کی کرنیں بدوی قبائل کے اس لشکر کو اسلام کے شیروں کے سامنے بکھرتا ہوا دیکھ رہی تھیں۔ حضرت خالد بن ولید کے اس اچانک اور زوردار حملے نے بدوی قبائل کے لشکر کو حواس باختہ کر دیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی لشکر اچانک ان پر اتنا شدید حملہ کر دے گا، اس لیے وہ اس طرح کے حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ دوپہر سے پہلے ہی قبائل کا لشکر فرار ہو چکا تھا اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دومت الجندل کے قلعے پر حملہ کر دیا۔ عقیدر نے جب دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید نے بدوی قبائل کے اتنے بڑے لشکر کو تنکوں کی طرح بکھیر دیا ہے تو اس کی ہمت بھی جواب دے گئی۔ اس نے قلعے کے اندر سے مزاحمت کرنی چاہی، مگر اس کے مقابلے پر اللہ کی وہ تلوار تھی جسے شکست دینا ناممکن تھا، اور جو اس سے پہلے صرف 400 سواروں کے ساتھ اسی قلعے کو فتح کر کے عقیدر کو گرفتار کر چکا تھا۔ دن کے تیسرے پہر میں دومت الجندل کا وہ قلعہ فتح ہو چکا تھا جس کے محافظ تقریباً 1 سال سے حضرت ایاز اور اسلامی لشکر کا مقابلہ کر رہے تھے۔ مسلمانوں نے تقریباً 1 سال سے اس قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا اور دوسری طرف بدوی قبائل کے لشکر نے مسلمانوں کو گھیرا ہوا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک دن ختم ہونے سے بھی پہلے بدوی قبائل کے لشکر اور عقیدر کے لشکر کو شکست دے کر دومت الجندل کو فتح کر لیا۔ دومت الجندل کی فتح کے بعد حضرت خالد بن ولید نے چند دن اسی قلعے میں قیام کیا، جبکہ اسی دوران آپ عراق کے محاذ کی صورتحال سے مکمل طور پر آگاہ تھے اور ہدایات بھی جاری کر رہے تھے۔ ایرانی ابھی اپنے پچھلے زخموں کو چاٹ رہے تھے اور نئے مارکے کی تیاری کر رہے تھے۔ دوسری طرف عراق کے محاذ پر حضرت کاکا ابن العمر اور مثنہ بن حارثہ جیسے عظیم سالار موجود تھے جو مسلسل حضرت خالد بن ولید سے ہدایات لے رہے تھے۔ کچھ دن بعد حضرت خالد بن ولید کو اطلاع ملی کہ عین التمر کے مقام پہ مسلمانوں سے شکست کھانے والے ایرانی سپاہی اور عرب کے عیسائی قبائل کا لشکر حسید کے مقام پر دوبارہ جمع ہو رہا تھا اور وہاں سے مسلمانوں کے خلاف نئی جنگ کے آغاز کے لیے تیاریاں کر رہے تھے، جبکہ دارالحکومت مدائن سے بھی ایک ایرانی لشکر ان کی مدد کے لیے وہاں پہنچ چکا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس خبر کے ملتے ہی فوراً دومت الجندل سے یلغار کرتے ہوئے عین التمر پہنچے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے عین التمر پہنچنے کے بعد کے حالات اور مہمات کی تفصیل انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کی جائے گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سچائی نیٹ ورک کو سبسکرائب کر لیں اور میرے چینل پر موجود اس سیریز کی پچھلی 1 ساتھ ضرور دیکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔